ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں پی سی کے بعد آج حکومتی ترجمانوں نے جو بریفنگ دی ہے اس پہ ان کا جو رسپانس سامنے آیا ہے وہ ہم نے گفتگو کیا بریک سے پہلے۔ سجاد ترین صاحب، ظاہر ہے جب ہم شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر رہے تھے تو وہ انڈیا میں جو میاں نواز شریف کا جو خطاب تھا وہ اٹھایا گیا اور اس پہ وہ رسپونڈ کر رہے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کل جو ویڈیو لنک پہ خطاب کیا ہے وہ میرے خیال میں سب کے سامنے ہے، انہوں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی جو سیاست ہے اور میاں نواز شریف کا جو یہ خطاب ہے اس میں جو بیانیہ سامنے آیا ہے، کیا نون لیگ کا اوورآل اب یہی بیانیہ ہے؟ میاں شہباز شریف صاحب کا بھی یہی بیانیہ ہے؟ اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کے اندر مختلف بیانیوں کی بات کی جاتی تھی وہ اب یکجا ہو گیا؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ میاں نواز شریف نے 2 سال کے بعد تقریباً اپنی خاموشی توڑ دی ہے، اور انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے وہی بات کی ہے اور وہی بیانیہ انہوں نے بیان کیا ہے جو وہ جی ٹی روڈ پہ کرتے رہے ہیں۔ جب وہ یہاں سے نکلے تھے، وہ ان کو نااہل کیا گیا تھا تو وہ جی ٹی روڈ پر گئے اور انہوں نے جو بات کی وہی بات انہوں نے دوبارہ کی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے نظام عدل پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جو ابھی میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو اپوزیشن نے اپنے نکات اٹھائے ہیں، ان نکات کا حکومتی ترجمانوں کو تیاری کر کے جواب دینا چاہیے تھا۔ اچھا، پہلے وہ نظام عدل پہ انہوں بات نہیں کرتے تھے، جب وہ یہاں سے گئے جی ٹی روڈ پر گئے تو آج انہوں نے جو خطاب کیا انہوں نے نظام عدل پر کچھ سوالات اٹھائے ہیں، تو اپنے بیانیے میں ایک نئی بات انہوں نے شامل کی ہے۔ اور یہ بیانیہ جب وہ بیان کر رہے تھے، کل کی ان کی جو تقریر ہے یہ شہباز شریف صاحب کی موجودگی، مریم نواز کی موجودگی میں یہ تقریر کی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب مسلم لیگ میں شہباز شریف صاحب کا کوئی بیانیہ نہیں رہا، نہ کوئی بیانیہ اب وہ رہے گا۔ اب بیانیہ جو ہے وہ صرف اور صرف میاں نواز شریف کا، اور یہ بیانیہ جو انہوں نے اپنی تقریر میں بیان کیا، اس کے بعد جو اب ایک اور بات بھی اس میں واضح ہو گئی۔ اس بیان میں میاں نواز شریف نے جو باتیں کیں اور وہ یہ وہی باتیں ہیں جو مریم نواز کرتی رہی ہیں، اگریسو ہو کے کرتی رہی ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ میں اب آئندہ کی جو لیڈرشپ ہوگی وہ مریم نواز کے پاس ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں اب میاں نواز شریف کے بیانیے کے بعد جو شہباز شریف کا بیانیہ تھا، یا یہ کہا جا رہا تھا جی مسلم لیگ کنفیوز ہے اور ان کے 2 بیانات ہیں اور علیحدہ علیحدہ کوئی ہوں گے، وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ وہ جو شیخ صاحب کہا کرتے تھے میاں شہباز شریف ہماری پارٹی کے، میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے وہ بات بالکل واضح کر دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ان کے بعد مسلم لیگ میں جو لیڈر ہوگا وہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیانیہ والی بات تو اب ختم ہو گئی، شہباز شریف والی بات بھی ختم ہو گئی۔ اب جو مسلم لیگ میں رہے گا اس کو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہی آگے بڑھانا ہوگا۔ جو وہ اس بیانیے سے اتفاق نہیں کرے گا، بے شک اس کے لیے راہیں کھلی ہیں، وہ جا سکتا ہے۔ پہلے بھی بہت سارے لوگ میاں نواز شریف کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا، جن میں ان کے بہت قریبی ساتھی چودھری نثار بھی شامل ہیں جو حکومت میں ان کے ساتھ تھے۔ میں آپ کو عرض کروں، لیکن افسوس یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جس طرح کا مؤثر جواب آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، وہ جواب نہیں آیا۔ اچھا، اب میرا سوال نون لیگ کے وجہ سے آپ بات کر رہے تھے، آپ نے بیانیوں کی بات کی، مختلف بیانیوں کی بات کی، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میرے خیال میں نون لیگ ایک تو یہ اگریسو فیس سامنے آ رہا ہے نا، وہ جو اگریشن میاں نواز شریف یہاں سے لے کے گئے تھے پھر اس کو کنٹینیو کرتی رہی مریم نواز صاحبہ، اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب تھوڑا سا لینینٹ ہو کے اس کو چلاتے رہے، لیکن اب جو ہے یہ اگریسو سیاست نون لیگ کرے گی، مزاحمت کی سیاست کی جانب چل نکلی ہے۔ آخری منٹ میں آپ سے یہ جواب چاہتا ہوں، ظاہر ہے اس کا آئندہ سے بڑا اثر پڑے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ میاں نواز شریف نے جو کل تقریر کی ہے آل پارٹیز کانفرنس میں، وہ تقریر جو ہے وہ آل پارٹی کانفرنس کے ایجنڈے سے بہت آگے کی بات انہوں نے کی ہے، بہت آگے کی بات کر دی ہے، اور ان کا لب و لہجہ وہی تھا جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب مسلم لیگ جو ہے جو پاکستان میں سیاست کرے گی، اب اور کوئی بیانیہ اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کا مطلب ہے اسی کے پھر وہ یہ اگریشن جو ہے میں دیگر جماعتوں میں نظر آ رہی ہے، مولانا بھی نظر آ رہی ہے، اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس پہ آئندہ دنوں میں بھی گفتگو ہوتی رہے گی چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اے پی سی کے بعد جو رسپانس آیا گورنمنٹ کا، آج اس حوالے سے حکومتی ترجمانوں نے ذکر کیا ہے۔ سجاد ترین صاحب،
آج جو رسپانس سامنے آیا اس میں وہی باتیں کی گئیں کہ ظاہر ہے کرپشن کو بچانے کے لیے یہ سب ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو گئے، اندر سے یہ ایک ہیں. یہ اسد عمر صاحب نے یہ باتیں کی، اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے یہی باتیں کی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے مراد سعید صاحب بھی یہ باتیں کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج شاہ محمود قریشی صاحب کی جو پریزنس تھی، حکومتی ترجمانوں کو جو جواب دینے کے لیے جو ٹیم آئی تھی حکومت کی جانب سے، اور ظاہر ہے وزیر خارجہ کا وہاں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں اس معاملے کو بڑا اٹھایا گیا. نواز شریف کا جو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب تھا اس کو انڈیا نے اپنے چینلز پہ، اپنے اخبارات میں بار بار اپنے انداز سے بیان کیا، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. تو ظاہر ہے اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود تھے. سب سے پہلے تو یہ تین انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا ایک تو یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں این آر او مل جائے، این آر او نہیں ملے گا. دوسرا انہوں نے ریاستی اداروں پر، ہمارے اہم عسکری اداروں پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے. اور پھر دشمن ملک کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ ہم پہ پھپتی کس رہے ہیں، تو یہ بھی انہوں نے غلط کام کیا ہے. پہلے تو یہ این آر او والی بات جو بار بار وہاں سے بھی کی جاتی ہے، یہ اپوزیشن کی 11 جماعتیں پیپلز پارٹی کی میزبانی میں کل اکٹھی ہوئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب کے خلاف کیسز ہیں اور سب این آر او مانگ رہے ہیں، یہ آج حکومت بتانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ یہ حکومتی ترجمان جو ہیں یہ این آر او کی صرف سیاست کر سکتے ہیں اور سیاسی طور پر بات کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اپوزیشن جمع ہو جائے جو مرضی کر لے، اس حکومت کو اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ کوئی مسائل ہیں اس کے لیے، نہ یہ اپوزیشن اس حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے. یہ حکومت اگر گھر جائے گی تو اپنی کارکردگی کی وجہ سے جائے گی، کیونکہ گزشتہ 2 سال کی اس حکومت کی جو کارکردگی ہے نقی صاحب، وہ بہت مایوس کن ہے. غربت میں اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، دوائیوں میں اضافہ ہوا ہے، آٹے کی قیمت کہاں چلی گئی، چینی کی قیمت کہاں چلی گئی ہے. غریب آدمی بہت مشکلات کا شکار ہے. یہ اپوزیشن والے جمع ہو جائیں، جلسے کریں، جلوس کریں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ اس حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں. یہ حکومت اگر گھر جائے گی تو صرف اور صرف اپنی کارکردگی کی وجہ سے جائے گی. اگر ان کی کارکردگی بہتر نہ ہوئی تو خود ہی یہ اپنے بوجھ تلے دب جائے گی. دوسری بات جو آپ نے بات کی این آر او، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پر آپ نظر ڈالیں تو میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی منتخب وزیر اعظم کے پاس کوئی این آر او دینے کا کوئی اختیار ہو، یا اس نے کبھی کسی کو این آر او دیا ہو. این آر او ڈکٹیٹرز کے زمانے میں دیا جاتا ہے یا ڈکٹیٹر دیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی این آر او کا ایسا ہے کوئی این آر او دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اپوزیشن نے اب این آر او کیا مانگنا ہے؟ میاں نواز شریف جیل بھگو چکے، وہ اب علاج کے لیے باہر ہیں. آصف علی زرداری صاحب جیل بھگو چکے، محترمہ مریم نواز صاحبہ، فریال تالپور صاحبہ، خورشید شاہ صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں. اسی طرح شاہد خاقان عباسی، بہت لمبی لسٹ ہے ان کے، اگر میں نام گننا شروع کروں. یہ سارے جیلوں میں آ چکی ہیں اور ابھی تک ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو سکا. تو پھر کون سا این آر او اور کس بات کا این آر او؟ مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ حکومت کے پاس وہ نکات، جن نکات پہ اپوزیشن بات کرتی ہے، ان کا جواب تیار نہیں ہوتا. تو وہ صرف این آر او کی بات کرتے ہیں، یا مراد سعید صاحب فرزند زرداری کا آ کے نعرہ لگا دیتے ہیں، یا میاں صاحب کے بارے میں کوئی نئی چیز نکال کے لے آتے ہیں. تو بات اس طرح نہیں ہوتی. سیاست میں جو پوائنٹ اٹھائے جاتے ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے، اور بہت بہتر طریقے سے جواب دیا جاتا ہے، بہت کارکردگی بہتر. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ ظاہر ہے کیسز تو ہیں، پیپلز پارٹی پر بھی ہیں، نون لیگ کے حوالے سے بھی ہیں، دیگر لیڈر جیسے ابھی وہ موجود ہیں، اور پھر یہ جو بلز پاس ہوئے ہیں، جیسے ہم نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو پاس کرتا ہے اس کے گلے بھی پڑتا ہے، لیکن یہ اپوزیشن کو تھوڑا سا دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے بھی اس میں بہت سی شکیں ہیں. تو ظاہر ہے اس سے مزید شکنجہ بھی کسا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کچھ ایسی شکایت تھی جب لاسٹ وہ دھرنے کے لیے آئے تھے اور یہ پیچھے ہٹ گئے تھے. تو ظاہر ہے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ اس چکر میں ہے اپوزیشن، بالخصوص نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، شاید ہمارے کیسز اگر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو وہ اس لیے ذرا ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے. یہ تاثر تو موجود ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ کیسز تو آگے پیچھے والی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہو کہ اس کانفرنس کے اس جو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بعد جو سب سے پہلے آدمی جیل میں جائے گا وہ میں ہوں، یہ آصف علی زرداری صاحب نے کل بات کی، آپ نے سنی. جو لوگ جیل جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، کیا وہ این آر او مانگ رہے ہیں؟ جیل میں جانے کا کون سا این آر او ہوتا ہے؟ وہ تو تیار بیٹھے ہیں. ہر قسم کا جو انہوں نے بل پاس کیا ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے اپوزیشن تیار ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے
جو رویہ اختیار کرنا چاہیے اپوزیشن کے ساتھ وہ نہیں کیا گیا۔ یہ سارے مسائل کیوں پیدا ہوئے؟ یہ سارے مسائل اس لیے پیدا ہوئے کہ 2008 میں جو انتخابات ہوئے ان انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگے، وہ RTI سسٹم بیٹھ گیا، اس کے الزامات لگے، اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی۔ وہ کمیٹی بنائی گئی کہ وہ کمیٹی پروب کرے گی، دیکھے گی کہ کیا صورتحال ہے۔ اس کمیٹی کا ایک اجلاس نہیں ہوا، اس کے کوئی اپوزیشن سے رابطہ نہیں ہوا، کوئی انتخابی عمل کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو کوئی انگیج نہیں کیا گیا۔ جب اپوزیشن کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہ کی جائے اور کوئی رابطہ نہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ فلانے ہیں، میں نے ماضی میں آپ کو بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جب اپوزیشن کے جتنے بھی اختلافات ہوں لیکن جب ملکی معاملات ہوں، جب کوئی اور مسئلہ ہو تو اپوزیشن اس پہ جمع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آخری دفعہ جب پشاور اسکول پر حملہ ہوا ساری اپوزیشن جمع نہیں ہوئی، اس وقت بھی اپوزیشن کو اختلافات تھے گورنمنٹ سے اور بہت شدید اختلافات تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے ایسا کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا، اس حکومت نے ہاتھ نہیں بڑھایا، اب یہ ایک بڑی وجہ بن رہی ہے اور NRO کی صرف بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ سجاد ترین صاحب اسی میں ایک ورژن بھی ہے اور وہ سوال بھی ہے کہ NRO تو ظاہر ہے اپوزیشن جماعتیں اس وقت مانگیں گی، جیسے ابھی آپ نے بات کی، کہ جب آپ کے پاس اختیار ہوگا۔ آپ تو کہتے ہیں نیب کیسز چل رہے ہیں نا سر، نیب اور احتساب کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ کہتے ہیں ادارے آزاد ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم نے تو کسی کو نہیں کہا۔ تو جب ادارے آزاد ہیں اور نیب آزاد ہے اور وہ اپنی کارکردگی کر رہے ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، وہ اپنا کردار سر انجام دے رہے ہیں، ان پہ کیسز بن رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد آگے کیسز چلائے جا رہے ہیں، تو پھر جب حکومت کا یہ ورژن ہے کہ جناب ہم مداخلت نہیں کر رہے عدالتی فیصلوں میں اور احتساب کے معاملے میں، ہمارے ادارے آزاد ہیں، تو پھر آپ یہ کس طرح سے آپ کے ترجمان بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم NRO نہیں دیں گے؟ ایک بات یہ کی آپ نے، دوسری بات اسی کی سپورٹنگ میں میں یہ کروں گا کہ کیا شیخ رشید صاحب نے آج اور کل جو اپنے وہ حکومتی وزیر ہیں نا، اتحادی جماعت ہے ان کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 30 تک بہت سارے اندر چلے جائیں گے، بہت سارے گرفتار ہونے والے ہیں، بہت سارے یہ ہو جانے والے ہیں۔ تو اس سے یہ دیکھیں حکومتیں اس طرح نہیں کہتی، اگر ادارے آزاد ہیں تو اس طرح نہیں کہا جاتا کہ فلاں اندر جانے والا ہے، جو جانے والا ہے وہ جانے والا ہے۔ آپ اپنی کارکردگی بتائیں کہ جی ہماری کارکردگی یہ ہے۔ کسی وزیر کی کارکردگی جو ہے وہ مثالی کارکردگی نہیں ہے۔ کسی وزیر کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے سوائے ایک آدھے ایڈوائزر کی، جیسے حفیظ شیخ ہیں، ایک آدھا کوئی اور ہے، باقی ان کے علاوہ جتنے وزیر ہیں وہ اپنی وزارت میں نالائکیوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ کوئی وزیر ایسا نہیں ہے جس کی آپ یہ کہیں کہ جی ان کی یہ کارکردگی بہت شاہکار کارکردگی ہے، اور آپ نے جن کے بارے میں پرائم منسٹر نے بہت پہلے یہ کہا کہ جی مراد سعید صاحب کی بہت کارکردگی اچھی ہے، وہ اسٹیٹ منسٹر تھے، ان کو فل منسٹر بنایا جاتا۔ موٹر وے والے ایشو پر آپ نے ان کی کارکردگی دیکھ لی کہ موٹر وے پر جو واقعہ ہوا اس پر وہ کس طرح آئے اور کہاں گئے، اور وہ اب وہ تو کہہ رہے ہیں موٹر وے کا حصہ نہیں تھا نا وہ، یہ جو بات انہوں نے 2 دن بعد کہی ہے، یہ اسی دن بھی تو کہہ سکتے تھے نا، اسی دن شام کو بھی تو بتا سکتے تھے عوام کے سامنے آ کے۔ اگر بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کرے اور اس کے بعد جو ہے نا آدھے گھنٹے میں اور 2 گھنٹے میں یہ سارے جواب دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ PSC ہو رہی ہے اور PSC میں کیا کیا باتیں ہوں گی، اس کا جواب تیار کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ان میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی ڈسپلن ہوتی ہے، کوئی قابلیت ہوتی ہے، کوئی معیار ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بڑا اہم سوال ہے، ایک تو وہ سایہ ملک والی بات بھی ہے، وزیر خارجہ کا جواب ہے، اس پہ بھی میں آپ سے جواب چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ APC جو ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے سیاست میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے۔ آج کچھ اشارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دیے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاکر 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب۔ ناظرین آج کے پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم ذکر کریں گے کہ آج وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں ملک کی داخلی و خارجی امور اور قومی سلامتی کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے
जो कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतज़ामी मामलात हैं और बिलखसूस वहाँ इंतखाबात आने वाले हैं, उसमें फ़ौज की मुदाखलत के हवाले से बाकायदा तौर पर एक वजाहत भी सामने आई है अस्करी क़यादत की जानिब से। और फिर ये बात भी सामने आई कि उन्होंने 15 पार्लिमानी लीडर्स जो हैं उनसे जो गुफ्तगू की, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के अफेयर्स और सूबा बनाने पर जो इत्तफाक हुआ उसके हवाले से भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ आज काबीना अराकीन और हुकूमती तर्जुमानों ने जो गुफ्तगू की है, आज वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब ने आज मीडिया ब्रीफिंग दी है। और उसमें गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन की होने वाली APC मियां नवाज शरीफ का वीडियो लिंक के ज़रिए ख़ताब और अपोजिशन का जो एलामिया जारी हुआ है उसकी गूंज सुनाई दी है और उस पर एक रिस्पॉन्स जो है वो सामने आया है हुकूमती सतह पर, उसका भी जिक्र करेंगे। सजाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज जो मीटिंग हुई है अस्करी क़यादत और सिविलियन गवर्नमेंट बिलखसूस वज़ीर आज़म के दरमियान में, इसमें ज़ाहिर है इस वक्त एक दाखिली सतह पे भी सूरत हाल है जिसमें तहरीक के मामलात भी हैं जो गुज़िश्ता रोज़ भी हुई है और फिर कौमी सलामती के मामलात भी हैं। क्या समझते हैं इस मीटिंग के बाद जो कुछ सामने आया है, क्या पता दे रहा है वो? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब कि ऐसी जो मीटिंग्स होती हैं बहुत अहम मीटिंग्स होती हैं और इन मीटिंग्स में तमाम इशूज़ डिस्कस किए जाते हैं। मुल्क की सरहदी सूरत हाल, सरहदों पर जो सूरत हाल होती है उसमें, और ख़ास तौर पर LOC, आपको पता है LOC पर हर वक्त फायरिंग और कुछ ना कुछ इंडियन जहरीत जारी रहती है और हमारी पाक अफवाज उसका मुंह तोड़ जवाब भी देती है। ये डिस्कस हो, उसके बाद जो मुल्क की आपने ख़ुद अपने इंट्रो में ये बात कह दी कि जो अंदरूनी सूरत हाल है वो भी डिस्कस हुई होगी। कल जो APC हुई है उस पर भी हम आएंगे, बात करेंगे, तो उसके भी जो गुफ्तगू हुई। और फिर दूसरी बात यह है कि उस गुफ्तगू में जो लोगों ने तकरीरें की उसका एक तो नेशनल सतह पे इम्पैक्ट होता है, एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट पड़ा है। और हमारे जो इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है उसके मीडिया ने कुछ रहनुमाओं की जो तकरीरें हैं वो बहुत नुमायाँ की हैं और अपने अंदाज में नुमायाँ करने अपने अंदाज में। तो ये इस हवाले से सारी मैं समझता हूँ चीज़ें हुई होंगी। और फिर उसका मौसर जवाब देने के लिए जो वज़रा की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, वज़रा भी आए, उन्होंने वो जो है एक बाकायदा वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े अहम वज़रा और बड़े संजीदा लोग आए थे, जिसमें असद उमर साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, फवाद चौधरी, शिबली फराज साहब। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने पहली दफ़ा ये काम किया है कि अपोजिशन की जो कोई बात थी, अपोजिशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था या अपोजिशन का जो बयानिया था उसको जवाब देने का एक संजीदगी का मुजाहरा किया है। मैं समझता हूँ इससे पहले हुकूमत की जानिब से कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। नहीं सर, वो मुराद सईद साहब जवाब देते थे। मैं अर्ज़ करता हूँ ना, मुराद सईद साहब आज जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुफ्तगू की या जिस तरह इन्होंने की, अपना क्या नाम है, शिबली फराज साहब ने की या असद उमर साहब ने की, इनके गुफ्तगू का मयार आप देख लें और आप मुराद सईद साहब का भी देखें। मुराद सईद साहब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन लीडर को और अपोजिशन के बाकी इत्तेहादी और मेंबरान को गालियां देने के अलावा या नई नई इस्तिलाहें निकालने के अलावा शेख रशीद का अंदाज़ अपना के जो गुफ्तगू करते थे वो हुकूमत की जानिब से कोई ज़्यादा मौसर नहीं होता था। मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता कई माह से हुकूमत की जानिब से कोई संजीदगी का अपोजिशन को संजीदा जवाब नहीं दिया जा रहा था। ये पहली दफ़ा हुआ है कि हुकूमती वज़रा हैं और वो वज़रा जो संजीदा वज़रा हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और चीज़ों को समझते हैं, वो आए हैं और उन्होंने आके अपोजिशन की जो तकरीरें हुई उस पर बात की। अब वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने जो बात की है थोड़ा सा मुझे एक सवाल की इजाज़त दीजिएगा तरीन साहब। सबसे पहले जैसे अभी हमने अस्करी क़यादत के हवाले से भी ये स्टेटमेंट सामने आती रही कि अस्करी क़यादत ने ये वाज़ेह किया है, जो पार्लियामेंट्री लीडर से भी बात की है कि वो सियासी मुदाखलत से वो हमेशा दूर रहते हैं। जब उनको बुलाया जाता है इंतज़ामी मामलात में वो तब आते हैं, तो खामखा उनके हवाले से जो बातें होती रही और जिस अंदाज में रियासती इदारों के हवाले से गुफ्तगू की गई है अपोजिशन की सतह पे, तो आज इस पे भी आज अस्करी क़यादत की जानिब से बयान सामने आया, उसे बड़ी अहमियत दी जा रही है और गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ ना कि साहब, बात ये है कि चाहे टिड्डी दिल का मामला हो, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे सैलाब का मामला हो, जो भी हमारे मसाइल या हमें को बहरान दरपेश होते हैं, हम पाक फ़ौज को बुलाते हैं और पाक फ़ौज आती है, कौम के साथ खड़ी होती है और हर मुश्किल में हमारा साथ देती है। ये जो गिलगित बल्तिस्तान की बात की, इसका थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको बताता चलूँ। 2018 में जो इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए अपोजिशन की तरफ से। हुआ ये, आपको याद होगा, जब वो इलेक्शन हुए तो रात को उनका जो सिस्टम था, RTA सिस्टम जो था, वो बैठ गया।
اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ سسٹم کیوں بیٹھا، اس کی کیا وجوہات تھیں. 2 سال ہو گئے ہیں. حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پر اس کی انکوائری کر کے ایک کمیشن بناتی، اور ایک کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کر کے جو ملوث افراد تھے جن کی اگر کسی نے غفلت کی ہے تو ان کو باقاعدہ سزا دے دیتی اور سامنے لے آتی کہ جناب یہ کمیشن کی رپورٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ سسٹم بیٹھا اور ان لوگوں کی نااہلی، کسی نہ کسی کی غفلت تو تھی. جب وہ حکومت کی جانب سے اس پہ کوئی مؤثر کام نہیں کیا گیا تو اپوزیشن کو ایک موقع مل گیا کہ وہ پھر مختلف انہوں نے سوالات اٹھانے شروع کر دیے. اور یہ جو آپ نے گلگت بلتستان کی بات کی، ان کے بعد آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا تھا کہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے ہیں ان الیکشن میں جو فوجی نوجوان ہیں، جو فوجی جوان ہیں، ان کو بوتھ کے اندر تعینات نہ کیا جائے، باہر سیکورٹی کے لیے ان کو رکھا جائے، بوتھ کے اندر نہ رکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کا مطالبہ مان لیا گیا ہے، اور پاک افواج کی طرف سے جو بیان ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر سیولین ادارے اور سیولین ایڈمنسٹریشن اور سیولین حکومت جو ہے وہ اپنا کام اگر خود کرے تو پاک فوج کو اگر نہ بلایا جائے تو وہ نہیں آئیں گے. دیکھیں جب بھی بات ہوتی ہے تو سیولین حکومت جب پاک فوج کو بلاتی ہے تو پاک فوج کے لوگ آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیولین سیٹ اپ اگر بہتر ہو جائے اور سیولین لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور وہ یہ دیکھیں کہ ان کے کرنے کے جو کام ہیں وہ خود کریں، تو جب وہ ان میں تاخیر ہو جاتی ہے اور پھر میرے خیال میں جب فوج کو بلایا جاتا ہے، فوج آ جاتی ہے، تو پھر اس پہ اپوزیشن کے پاس ایک موقع مل جاتا ہے. دیکھیں میاں نواز شریف نے بہت سارے کوسچن اٹھائے، اپوزیشن نے بہت سارے کوسچن اٹھائے. آپ دیکھیں کہ کئی انتخابات ایسے ہوئے ہیں جو فوج کی نگرانی میں ہوئے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں آتی رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی اقتدار میں آتی رہی ہے، اور ایک دوسرے پہ الیکشن چرانے کا الزامات بھی لگاتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے فوج نے اچھا کام کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنا کام کریں، تاکہ یہ نہ لگے کہ جی فوج پہ بے جا جو تنقید ہوتی ہے اس کا انہوں نے دروازہ بند کیا ہے. یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور پاک فوج کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بر وقت انہوں نے یہ کام کیا اور آئندہ تنقید سے جان چھڑا لی. اپنی اب سیولین حکومت جانے اور ان کی پولیس جانے اور ان کے باقی ادارے جانے، اور وہ الیکشن کرائیں گلگت بلتستان میں. جیسے ایک منسٹر کہہ رہے تھے کہ اس کو صوبہ بنانا ہے، اور صوبے بنانے کا فیصلہ بھی حکومت نے کرنا ہے، جب کرے گی وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو یہ معاملہ ہو گیا. اب تھوڑا آتے ہیں کہ آج جو میڈیا بریفنگ دی گئی حکومتی ترجمانوں کی جانب سے، سجاد ترین صاحب آپ کے علم میں ہے کہ اس میٹنگ سے پہلے وزیر اعظم نے جو اپنے ترجمانوں کا اجلاس بلایا اور اس میں یہ ہدایات دی گئی وزیر اعظم کی جانب سے کہ اپوزیشن کو بھرپور انداز میں ہمارے ترجمان جو ہیں وہ جواب دیں، اور مدلل جواب دیں، منطقی جواب دیں. اور اس میٹنگ کے بعد یہ ہدایات جاری کی گئی وزیر اعظم کی جانب سے، اور گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، یہ بھی آج میٹنگ میں ہوا. اس کے بعد آج ہم نے وہ منظر دیکھا جس کا بھی آپ حوالہ دے رہے تھے کہ شبلی فراز صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور سجیدہ قیادت جو ہے وہ بیٹھی، یعنی ٹاپ پلیئر کی قیادت ہے پی ٹی آئی کی، وہ بیٹھے اور انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے جواب دیا ہے، ایک ایک بات کا جواب دیا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا پہلا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ کل کی اے پی سی، اس سے پہلے ہم بھی یہاں گفتگو کرتے تھے کہ اپوزیشن خود ہی سنجیدہ نہیں ہے، تو پھر وہ سنجیدہ جواب کیسے آتا؟ ابھی آپ مراد سعید کا حوالہ دے رہے تھے، وہاں سے انڈیویجول بات کرتا تھا، یہاں سے انڈیویجول جواب آتا تھا. لیکن اب اپوزیشن سنجیدہ ہوئی ہے، فضل الرحمان صاحب کے بھی گلے شکوے دور ہوئے ہیں، سب مل کر بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے دوسری جانب سے بھی پھر سنجیدہ جواب سامنے آیا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ جو سنجیدہ جواب آج 24 گھنٹے بعد دیا گیا ہے کہ دیکھیں حکومت کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں، اور میں 1985 سے حکومتیں دیکھ رہا ہوں، اپوزیشن بھی دیکھ رہا ہوں. حکومت کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں اور حکومت کے بہت لوگ تیار ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں مختلف ادارے جو ہیں جو پرائم منسٹر کی تھم کے نیچے ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا اسپیچ آ سکتی ہے، کیا کیا آ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی نالائکی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ حکومت کی جانب سے کل ہی یہ جو وزراء آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کل ہی رات کو ان کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی اور ایک واضح موقف اختیار کرنا چاہیے تھا، اور جو وہاں تقریریں ہوئیں، وہاں جو فیصلے ہوئے ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا. یہ اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں فیصلے نہیں کر پاتے یا فیصلے کرنے میں تاخیر کیوں کرتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی ایک بات تو نہیں تھی نا کہ کوئی ایک بات تھی، یہ کوئی خفیہ کانفرنس نہیں ہو رہی تھی. اس کے لیے پہلے اناؤنس کیا گیا تھا، ساری باتیں سامنے آئی تھیں. پھر پرائم منسٹر نے خود کہا کہ نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے وہ جانی چاہیے آن ایئر. یہ ساری باتیں تھیں. تو جو حکومتی ترجمان تھے یا انفارمیشن منسٹری تھی یا باقی جو منسٹریز تھیں،
ان کے جو لوگ تھے میرے خیال میں اور منسٹر جو تھے ان کو بیٹھ جانا چاہیے تھا, اس پہ تیاری کرتے, ایک مؤثر جواب تیار کیا جاتا اور وہ مؤثر جواب جو ہے وہ دیا جاتا اسی وقت شام کو جب ان کی کانفرنس ختم ہوئی. اس کے بعد یہ رات کو بھی کرتے, یہاں رات کو 12 بجے بھی پریس کانفرنسیں ہوتی نہیں ہیں. میرے خیال میں اس میں جیسے آپ بات کر رہے ہیں یہ وزیر اعظم کی جانب سے گائیڈ لائنز کا بھی شاید وزراء ویٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا ایک کلچر موجود ہے, آپ نے گزشتہ روز اے پی سی اور چینلز پہ اس کو لائیو کرنے کے حوالے سے بات کی ہے, تو اس سے پہلے شہزاد اکبر صاحب, فواد چودھری صاحب اور دیگر کچھ اہم وزراء جو ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ جو پیمرا رولز ہیں اس کے تحت ظاہر نشر نہیں کیا جا سکتا, جرمانے ہو سکتے ہیں, سزا ہو سکتی ہے, لائسنس منسوخ, یہ ساری چیزیں ٹویٹ پہ آتی رہی ہیں. لیکن اس کے بعد وزیر اعظم نے اس کا ایکشن لیا. وزیر اعظم نے فوری طور پہ کہا, سختی سے کہا نہیں جی اس کو آپ جانے دیں, یہ خود ایکسپوز ہوں گے, ہمارا یہ فلسفہ ہے کہ اس کے تحت ان کو. تو میرے خیال میں شاید وزیر اعظم جب کچھ اور کہتے ہیں, وزراء کچھ اور کہتے ہیں, تو اس سے بچنے کے لیے پہلے وزیر اعظم سے انہوں نے گائیڈ لائن لے لی اور پھر آج انہوں نے پریس کانفرنس کر لی. نہیں دیکھیں, میں عرض کروں کہ یہ جو اپوزیشن کو جواب دینا ہوتا ہے یہ اسی وقت اگر آ جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. دیکھیں یہ گائیڈ لائن کل بھی لی جا سکتی تھی, یہ کل بھی طے کیا جا سکتا تھا کہ یہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, جناب یہ پوائنٹس ہیں, ان پوائنٹس کا کیا جواب دینا ہے. پرائم منسٹر کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک چیز تیار کر کے ان کے سامنے آتی, انہوں نے ایک نظر دیکھنی تھی, اس میں جو چیزیں جواب دینی ہے وہ منسٹروں نے دینی ہے, اور باقی وہ کہتے ہیں یہ چیزیں نہیں نکالنی ہیں جو نکال دیں, لیکن جواب اس کا ریڈی کر کے پرائم منسٹر کو پیش کیا جاتا اور پرائم منسٹر اس کو اپروول کرتی اور پریس کانفرنس کر دی جاتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے نا, پچھلے 2 سال میں ان کی اب کارکردگی دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو وزراء ہیں ان میں کوئی ایک ڈسپلن موجود نہیں ہے, کوئی کوارڈینیشن موجود نہیں ہے. لیک آف کوارڈینیشن جو ہے وہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں, یہ جس طرح کا رسپانس اور لیٹ رسپانس ہے اس کی وجوہات پہ بھی ذکر کرتے ہیں, اور پھر جو جواب دیے گئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں, اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.